خانقاہ میں ملے گا، کیونکہ حضور جب پتھر پہ پاؤں رکھتے تھے تو فرط محبت سے پتھر موم ہو جاتا تھا۔ ہیلو گائز، ایک بار پھر سواگت ہے بھائیوں کا چینل ریئیکشن بابا میں۔ میرا نام ہے رام۔ ایک بڑا ہی خوبصورت ویڈیو مجھے ملا ہے، ہمیشہ یہ چیز میرے ذہن میں رہی ہے کہ جو کعبہ ہے اس کو کس لیے بنایا گیا ہے اور کیوں بنایا گیا ہے اور کس نے بنایا ہے۔ تو اس کا ٹاپک ہے ہو بلٹ دا کعبہ شریف، ہو بلٹ دا کعبہ شریف بائی سید نورانی میاں اشرفی الجیلانی صاحب کا یہ ویڈیو ہے۔ یہ سید ہاشمی میاں صاحب کے سپتر ہیں، یعنی کہ بیٹے ہیں۔ دیکھتے ہیں کیا ہے یہ ویڈیو کا مطلب اور کیسے پتہ چلے گا ہم لوگوں کو۔ ہوپفلی آپ کو پسند آئے تو شیئر کرنا نہ بھولیں، ویڈیو اچھی لگے پلیز لائک کریں، اور فرسٹ ٹائم چینل پر ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب بھی کریں۔ آج کے ریئیکشن میں سٹارٹ کرتا ہوں بنا کسی دیری کے، لیٹس پلے۔ امام شہید اعظم جشن عید میلاد النبی حضور تاج العلماء نور مصطفیٰ اس منظر کو دیکھ رہا ہے۔ ایک قرآنی میلاد سنو، حضرت ابراہیم اور اسماعیل کو حکم ہوا کہ اے ابراہیم پہلے میرا گھر بناؤ۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، پہلے اپنا گھر بناتے ہیں پھر اللہ کا گھر، اور اپنے گھر میں اگر وائٹ ماربل ہے تو اس میں ٹائل سے کام چلا لیتے ہیں۔ خلت خلیل پہ میرے ماں باپ قربان، خود جو ہے گفا میں رہ رہے ہیں فیملی کے ساتھ، اور اپنے رب کا گھر بنانے لگے۔ اللہ پاک نے اس منظر کو یوں بیان کیا ہوا، اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل وَإِذْ remember the moment، اے محبوب یاد کرو۔ جانتے ہیں یاد اسی کو دلایا جاتا ہے جس کے سامنے گھٹنا گھٹی ہو۔ جیسے کوئی مجھے یاد دلائے، حضرت یاد کیجئے 3 سال پہلے خطاب آپ کا میلاد پہ، ہم نے کہا یاد ہے۔ 4 سال پہلے آپ نے شہاب نے کہا یاد ہے، کیونکہ میں تھا۔ کوئی کہے حضرت 50 سال پہلے جب آپ آئے تھے، تو میں کیا کہوں گا، میں 50 سال پہلے دنیا میں نہیں آیا تو سید پور کیا۔ تو یاد اسی کو دلاتے ہیں جس کے سامنے گھٹنا گھٹی ہو۔ اللہ پاک محبوب کو یاد دلا رہا، اے میرے پیارے نبی یاد کرو۔ کیوں کہا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ میرا محبوب دیکھ رہا تھا، وہ دور سے نہیں نور سے دیکھ رہا تھا۔ یاد کرو جب تمہارے 2 دادا ابراہیم و اسماعیل کعبے کے در و دیوار کو بلند کر رہے تھے۔ منظر یہ تھا کہ جب کعبہ بلند ہو رہا تھا تو مغرب کی جانب، پشچم کی جانب، یعنی مغرب جدھر سورج ڈوبتا ہے اس جانب ایک چبوترا چھوٹا سا جسے ہم مقام ابراہیم کہتے ہیں، وہاں پہ ابراہیم کھڑے تھے اور ڈائریکشن دے رہے تھے۔ اور کعبہ بنانے والے مزدور نہیں بلکہ بڑے بڑے حضور تھے، ملائے اعلیٰ کے قدسی فرشتے، جنات، موکلین تھے۔ حضرت اسماعیل بھی اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے پتھر اٹھا اٹھا کے دے رہے تھے، اور ابراہیم پتھر پہ کھڑے ہو کے ڈائریکشن دے رہے تھے۔ واقعہ کیا ہے؟ تمام مفسرین نے اپنی کتاب میں قرآن کی اس آیت کی تفسیر میں لکھا کہ جیسے جیسے کعبہ اٹھتا جا رہا تھا ویسے ویسے وہ جگہ بھی اٹھ رہی تھی جس پہ ابراہیم کھڑے تھے۔ مطلب کیا ہے؟ گویا رب یہ فرما رہا ہو کہ اے ابراہیم تو میرا گھر اٹھا، میں تیرا در اٹھاؤں گا۔ کیا بات ہے۔ اور اس منظر کو مصطفیٰ کا نور دیکھ رہا ہے پیشانی اسماعیل سے۔ جب کعبہ بن گیا تو اللہ پاک نے فرمایا اے ابراہیم تو نے میرے لیے بہت کچھ کیا، ابراہیم نے بنوایا تھا کعبہ۔ تو نے میرے لیے نمرود کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے حق کی بولی بولی، نمرود کی آتش میں اترنا پڑا تو تو نے جبریل کی مدد نہیں مانگی، اپنا ہریالہ ملک چھوڑ کر مکے کے بنجر میں آ گئے جہاں نہ پانی نہ دانا، گفا میں رہتے تھے، میرا گھر بنا دیا۔ میں نے ایک سپنا دکھایا، خواب، اور تو نے اسے پورا کر دیا۔ اے ابراہیم تو نے تو حد کر دی خلت کی، اب کچھ مانگ میں تجھے دوں گا، مانگ
حضرت ابراہیم و اسماعیل نے ہاتھ اٹھایا، عرض کیا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس یہ جو تیرا گھر بنایا اسے قبول کر لے اور کچھ نہیں۔ صحیح بات ہے، کہ یہ تو قبول ہے، کچھ اور مانگ، کچھ اور مانگ۔ جناب ابراہیم و اسماعیل پھر ہاتھ اٹھاتے ہیں، عرض کرتے ہیں ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، اے اللہ میں اور میرا بیٹا اسماعیل بس اتنا کرم کر دے کہ ہم دونوں کو مسلمان بنائے رکھ اور ہماری پیٹھ سے امت مسلمہ کو پیدا فرما۔ آواز آئی ابراہیم قبول، کچھ اور مانگ۔ او بھائی صاحب ذرا دیکھیں آپ، زبردست، کچھ اور مانگ۔ آج میں وعدہ کر چکا ہوں صرف قرآن کی آیت، کچھ اور مانگ۔ ارے وہ کیوں نہیں مانگتا جو تیرے دل میں چل رہا ہے؟ میں تیرا رب ہوں، تیرا مالک ہوں، میں جانتا ہوں تیری اچھا کیا ہے، تیری خواہش کیا ہے، تیری آرزو کیا ہے، تیری تمنا کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تو مانگ، تاکہ جب تو لب ہلا دے تو میں تیرے لیے سب ہلا دوں۔ دنیا بھی دیکھ لے کہ تو نے اپنی سیبا کے بدلے میں مانگا کیا۔ ارے مانگ تو صحیح، میں تجھے جاہ و جلال دے دوں، فضل و کمال دے دوں، حسن و جمال دے دوں، جود و نوال دے دوں، برگزیدگی دے دوں، بلند رسیدگی دے دوں، امامت و قیادت و سیادت و شرافت و نجابت و ولایت و حمایت دے دوں۔ میں تجھے انی جاعلک للناس اماما کا تاج پہنا رہا، کچھ مانگ۔ اتنا کہنا تھا سید پور والو، قرآن کی آئے بینہ گواہ ہے۔ جناب ابراہیم نے ہاتھ اٹھایا، اسماعیل بھی آمین کہنے کے لیے لب ہلا رہے ہیں۔ ایک تمنا حضرت ابراہیم کے سینے میں انگڑائی لے رہی تھی، وہ چل کے دماغ ابراہیم تک پہنچی، دماغ ابراہیم سے چل کر لب ابراہیم تک آئی، لب ابراہیم سے نکل کر ہواؤں میں تحلیل ہوئی، آواز آئی ربنا وبعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم من آیاتک ویعلمک۔ اے محبوب، اے رب کعبہ، اگر مجھے کچھ دینا ہے تو مجھے جاہ و جلال نہیں، فضل و کمال نہیں، حسن و جمال نہیں، جود و نوال نہیں، مجھے دولت نہیں، مجھے شہرت نہیں، مجھے امامت نہیں، کچھ دینا ہے تو بس میری جھولی میں اپنے پیارے مصطفیٰ کو ڈال دو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور تاج العلماء، جشن عید میلاد النبی، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ۔ میری جھولی میں اپنے مصطفیٰ کو ڈال دو۔ وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا، یعنی مجھے اس نبی کا دادا بنا دے جس کے جلوے کو تو نے ملائے اعلیٰ میں دکھایا تھا۔ ادھر دیکھیں کتنے لوگ کیچ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ادھر ابراہیم مصطفیٰ کے میلاد کی بھیک مانگ رہے ہیں، اور ادھر پیشانی اسماعیل سے نبی کا نور دیکھ رہا، گویا زبان حال سے کہہ رہا بابا یہ دعا بھی قبول، یہ دعا بھی قبول۔ ایسا میلاد کوئی پڑھ سکتا ہے جیسا میرے ابراہیم نے اپنے مصطفیٰ اپنے محبوب کا میلاد پڑھا؟ آپ نے دیکھا ہوگا مطاف میں جو مقام ابراہیم ہے، جو لوگ عمرہ کرنے گئے دیکھا ہوگا کہ اس پہ جو ہے 2 قدم 2 چورن کے نشان ہیں، دیکھا نہیں؟ دیکھا ہوگا تو فوٹو میں دیکھا ہوگا مقام، اور وہ ایسا نشان ہے کہ متوے بھی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ڈینائی کریں، انکار کریں، لکھا ہوا ہے۔ اور ایک بات اور بتاؤں، اس جگہ کے علاوہ اور کہیں نہیں ملتا کہ حضرت ابراہیم کا نشان قدم کہیں ہو۔ ہاں میرے نبی کا نشان قدم آپ کو ہر جگہ ملے گا، خانقاہ میں ملے گا، خامخواہ میں نہیں ملے گا، خانقاہ میں ملے گا، ہر خانقاہ میں ملے گا، کیونکہ حضور جب پتھر پہ پاؤں رکھتے تھے تو فرتے محبت سے پتھر موم ہو جاتا تھا، تاکہ سرکار کے لطیف و نرم و گداز پاؤں کو تکلیف نہ ہو، اور چھاتی پر پتھر کے میرے آقا کے چرنوں کے نشان بن جاتے تھے۔
یہ خاصیت صرف نبی کی تھی. یہ نبی کا معجزہ تھا کہ نبی پتھر پہ پاؤں رکھیں تو پتھر موم کیا ہو جائے؟ موم. اور کیچڑ پہ پاؤں رکھیں تو کیچڑ کو خبر بھی نہیں ہوتی تھی. یہ حضور کا معجزہ تھا. ہمارا معاملہ الٹا ہے. ہم پتھر پہ پاؤں رکھیں تو پتھر کو تو اثر نہیں ہوگا, پاؤں پہ ہمارے اثر ہو جاتا ہے. اور کیچڑ میں پاؤں رکھیں تو 1.5 کلو کیچڑ لے کے پاؤں نکلتا ہے. ابے جب تو میرے مصطفیٰ کے قدم کے برابر نہیں تو پورے وجود کے برابر کیا؟ چلیں میری طرح میری طرح. اپنی شکل دیکھ, بچے دیکھیں رات میں تو ڈر جائیں. چلیے کم سے کم آپ کو مسکرانا تو آتا ہے. اب میں پتھر سے کیسے پوچھوں وہ حجر میں بشر؟ میری بھاشا اسے نہیں آتی, اس کی بھاشا مجھے نہیں آتی, میں اس سے کیسے پوچھوں؟ ایسا کیسے ہو گیا؟ تو وچاروں کی دنیا میں توجہ, on the way of think, خیالوں کی دنیا میں نے اس پتھر سے پوچھا ہے, پتھر اتنی بڑی چوک, حبیب اللہ کا قدم تو سینے پہ لیتا ہے, یہ خلیل اللہ کا کیسے لے لیا؟ اور اگر لیا تو پھر ہر جگہ کیوں نہیں, یہیں کیوں لیا؟ اتنی بڑی چوک. تو مصطفیٰ کا میلاد پڑھتے ہوئے وہ پتھر بولا, نورانی میں نے کچھ نہیں دیکھا, نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا, کچھ نہیں دیکھا. میں تو یہ دیکھ رہا تھا کہ میرے سینے پہ اللہ کے خلیل کا قدم تھا, اور وہ ہاتھ اٹھا کر مصطفیٰ کے میلاد کی بھیک مانگ رہے تھے. میں سن رہا تھا. بس جیسے ہی میں نے لب خلیل پر نام مصطفیٰ سنا, میں محبت سے موم ہو گیا. میں نے سوچا اس اتہاسک چھڑ کو اپنے سینے میں بسا لوں, مصطفیٰ کا میلاد اپنے ڈھنگ سے منا لوں. ان سے کہو کہ پتھر حجر ہو کے میلاد منا رہا ہے, تم بشر ہو کے میلاد نہیں مناتے. اور اس منظر کو نور مصطفیٰ دیکھ رہا, زور سے بولو, دیکھ رہا ہے. پیشانی اسماعیل سے نور مصطفیٰ دیکھ رہا ہے, وہاں سے نور گزرا, بنی عدنان کو ملا, چلتے چلتے نور چلتا رہا. بنی عدنان سے چلتے چلتے قحطان کو ملا, بنی نذیر کو ملا, بنو خدیمہ کو ملا, بنو مدرکہ کو ملا, بنو کلاب کو ملا, بنو قریش کو ملا, بنو قصی کو ملا. وہاں سے نور چلتے چلتے عبد مناف کو ملا, وہاں سے نور چلتے چلتے عبد مناف سے چلتے چلتے ہاشم کو ملا, وہاں سے چلا تو عبد المطلب کو ملا, وہاں سے چلا تو عبداللہ کو ملا, وہاں سے چلا تو آمینہ کو ملا. اب پہلا مہینہ چل رہا ہے, آمینہ کے پیٹ میں نور مصطفیٰ ہے. دوسرا مہینہ, تیسرا مہینہ, چوتھا مہینہ جیسے ہی شروع ہوا, تخلیق جس میں نور مصطفیٰ ہونے لگی. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. اب نور مصطفیٰ عناصر اربع سے ترکیب مصطفیٰ ہو رہی ہے. اب مصطفیٰ کا رخ والشمس بن رہا ہے, زلف واللیل بن رہی ہے. چھٹا مہینہ شروع ہوا تو قلب یاسین بننے لگا, قدم لا اقسم بہذا البلد بننے لگے, دستے وما رمیت اذ رمیت بننے لگا. پورا وجود مصطفیٰ تیار ہو گیا. ساتواں مہینہ جب شروع ہوا, تاریخ ہے کہ آمینہ جب نکلتی تھی تو زمین و آسمان سے آواز آتی تھی, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. آٹھواں مہینہ لگا تو عالم یہ تھا کہ آمینہ جب چلتی تھی تو بھیڑ بکریاں پیڑ پودے جھک جھک کے پائے ہم سلامی پیش کرے اور عرض کرے, یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. نواں مہینہ شروع ہوتا ہے تو عالم یہ ہے کہ کبھی جبرائیل, کبھی میکائیل, کبھی اسرافیل, کبھی اسرائیل پائے ہم سلامی پیش کرتے رہے. بادل اگر کبھی چلے تو بادل سایابان ہو جائے, آگے بڑھے تو درخت جھک جائے, درو دیوارے کعبہ سے آواز آئے, طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. نواں مہینہ ابھی چل رہا ہے, آخری چھا ہے. حضرت آمینہ نے خیال کیا کہ اس سے پہلے کی
اس سے پہلے کہ ممتا کا سواد ملے چلو اللہ کے گھر کی زیارت کرتے ہیں. روایت بیان کرتی ہے کہ جیسے ہی مطاف کعبہ میں جناب آمنہ نے قدم رکھا, کعبے کی نظر کعبے کے کعبے پر پڑی, کعبہ وجد میں آ گیا اور زبان حال سے کہنے لگا انت شمس انت قمر انت نور فوق نوری. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, میلاد مصطفیٰ, عظمت مصطفیٰ, حضور شہنشاہ خطابت, حضور تاج العلماء. 9واں مہینہ مکمل ہو چکا ہے, 12 ربیع النور کی نورانی شب ہے. جناب آمنہ نے اپنے پیٹ میں رحمت بھرا بھرا میٹھا میٹھا درد محسوس کیا. اسی کیفیت میں لیٹ گئی. تھوڑی دیر لیٹی تھی کہ اچانک دیکھتی ہیں کہ 4 جنتی خواتین جنتی لباس میں تشریف فرما ہے. ایک سے پوچھا آپ کون؟ انہوں نے کہا بیٹا میں تیری ماں حوا ہوں. دوسری نے کہا بیٹا میں فرعون کی بیوی آسیہ ہوں. تیسری نے کہا بیٹا میں عیسیٰ کی ماں مریم ہوں. چوتھی نے کہا بیٹا میں ابراہیم کی بیوی ہاجرہ ہوں, میں اسماعیل کی ماں ہوں. یہ سلسلہ چل رہا تھا. نہ وہاں کوئی مڈوائف ہے, نہ کوئی آیا ہے, نہ کوئی دایا ہے, بلکہ ان جنتی خواتین نے ایک نورانی حالہ بنا دیا. اعلان ہوتا ہے فرشتوں میں, اے فرشتوں, اے قدسیوں, آؤ چلو مکہ, رحمتوں والا آنے والا ہے, برکتوں والا آنے والا ہے, نور والا آنے والا ہے. فرشتے حضرت جبریل کی معیت میں اس قدر شدت سے آ گئے کہ لیلۃ القدر کی بہاروں نے بھی زمین پر اتنے فرشتوں کو نہ دیکھا ہوگا. اور آج جبریل اعلان کر رہے ہیں اے فرشتوں, آج کعبے کا نہیں حجرے آمنہ کا طواف کرنا. کیا بات. حجرہ آمنہ کا طواف کر رہے ہیں. رات کا دوسرا پہر مکمل ہو گیا, تیسرا پہر ختم ہونے کو ہے. چاروں طرف سے نور کی جگمگاہٹ ہے. آنے والا شان سے آ رہا ہے, پوری آن سے آ رہا ہے, پوری پہچان سے آ رہا ہے, پورے رنگ اور ڈھنگ, پورے کروفر, پوری تیور کے ساتھ آ رہا ہے. اچانک رات نے رو رو کر گڑ گڑانا شروع کیا, اے اللہ اپنے محبوب کے نور کو جلدی ظاہر کر دے تاکہ یہ حصہ مجھے ملے. ادھر دن نے کہا اے اللہ نہیں ابھی نہ کر, جب تک میری شفق میری سفیدی نہ آ جائے, دن نہ نکل جائے, تب تک محبوب کو ظاہر نہ کرنا تاکہ یہ سوبھاگیہ مجھے پراپت ہو. یہ کیفیت تھی, مگر دونوں کو نہیں پتا تھا کہ آنے والا رحمت للعالمین ہے. زبردست. وہ دن کے لیے بھی رحمت ہے, صحیح بات. وہ رات کے لیے بھی رحمت. تبھی مصطفیٰ کی رحمت نے, اللہ کے انتخاب نے ایک ایسا شمع چنا, ایسا وقت چنا جسے سائنٹیفکلی نہ رات کہا جائے نہ دن کہا جائے. صبح صادق مصطفیٰ کی آمد ہو رہی ہے, درود و سلام کی ڈالیاں آ رہی ہے, رات بھی جشن منا رہا ہے, دن بھی جشن منا رہا ہے. محدث اعظم ہند نے اسی منظر کشی کی ہے کہ نبی آ رہے ہیں سویرے سویرے, گلے مل رہے ہیں اجالے اندھیرے. کیا بات ہے. زبردست بیان. فیضان محدث اعظم ہند, فیضان مخدوم اشرف, جشن عید میلاد النبی. تو میں نے وعدہ پورا کیا, تقریر تو کل پرسوں ہو جائے گی, آج میں نے نبی کا میلاد پڑھ دیا ہے. اللہ اس میلاد کی برکت کے طفیل حضور کے نورانی میلاد سے چل کے حضور کے جسمانی میلاد پہ بات ختم کی ہے. مولا اس میلاد کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے. آج سفر کر کے آیا تھا, تھکا بھی تھا, جو بیان ہو سکا وہ آغاز باب ہے. ابھی تو شروعات ہے, ابتدا عشق ہے, روتا ہے کیا, آگے آگے دیکھ لو ہوتا ہے کیا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. تو بھائی یہ بڑا پاورفل ویڈیو سید نورانی میاں صاحب کا یہ ویڈیو تھا.
काबा कैसे बनाया इब्राहिम के द्वारा, उन्होंने बता, अल्लाह ने बोला कि तू मेरा घर ऊपर करेगा, मैं तेरा ओहदा ऊपर करूंगा। बड़ा खूबसूरत था। फिर अल्लाह ने खुश होकर बोला भी उनको कि तुझे क्या चाहिए। उन्होंने सब कुछ अपना जिक्र बताया कि मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, एंड में मुस्तफ़ा चाहिए, तो ये भी बताया। फिर उसके बाद पूरा मुस्तफ़ा का जिक्र इन्होंने बहुत अच्छे से किया कि किस तरीके से आ रहे, कौन से महीने का जिक्र था। बड़ा ये प्यारा, बड़ा ही सुंदर ये वीडियो था। होपफुली आप लोगों ने बहुत एंजॉय किया होगा, बहुत अच्छा लगा होगा आप लोगों को। तो आप लोग अपने विचार कमेंट में जरूर करें। वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। आप चाहते हैं आपको ऐसे रिएक्शन भी मिलते रहें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के रिएक्शन में बस इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट किसी रिएक्शन में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस, सी यू गाइस, टेक केयर गाइस।